رکو، کہاں جا رہی ہو؟ تم ایسے نہیں جا سکتی۔ جب تک تمہارا مجھ سے نکاح نہیں ہو جاتا میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ بازل نے جاسیہ کو اپنی طرف کھینچا تھا، جس پہ جاسیہ نے کھینچ کے ایک تھپڑ بازل کی گال پہ جھڑ دیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ جاسیہ کا غصہ بہت تیز تھا اور اس وقت وہ اتنی ہائپر تھی کہ اسے یہ تک نہ سمجھ آئی کہ اس وقت وہ بازل کے اپارٹمنٹ میں تھی، اس کے رحم و کرم پہ تھی اور وہ جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ اٹھانے پہ بازل نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھینچیں۔ میرے قریب مت آنا ورنہ جان سے مار دوں گی تمہیں۔ جاسیہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور چہرے پہ پھیلا شدید غصہ اس کے چٹکتے اعصاب کی نشاندہی کر رہا تھا۔ جاسیہ، ایک بات تو طے ہے، اگر یہاں سے جانا ہے تو نکاح کرنا ہوگا، ورنہ، وہ سرد لہجے میں غراتے بولا، ورنہ کیا کر لوگے تم؟ بے شک وہ اندر ہی اندر سخت گھبرائی ہوئی تھی، لیکن بظاہر وہ بازل کے سامنے مضبوط بنی کھڑی تھی۔ تم اگر نکاح نہیں کرو گی تو یہیں رہو گی، اس کمرے میں قید، اس گھر میں قید، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بازل کی بات پہ جاسیہ نے گہرا سانس بھرتے غصے سے اسے دیکھا۔ تم مجھے نہیں روک سکتے بازل، میں جا رہی ہوں۔ وہ دروازے کی جانب بڑھی کہ بازل نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنی طرف واپس کھینچا۔ مجھے سختی کرنے پہ مجبور مت کرو جاسیہ، تم میں اتنی طاقت نہیں کہ میری سختی سہ سکو۔ بازل نے سرد کھردرے انداز میں کہا، مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں یہاں سے جا کے رہوں گی۔ جاسیہ نے خود سری سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑانا چاہا، جو بازل نے مزید سختی سے پکڑا تھا۔ جاسیہ نے اس کے ہاتھ پہ اپنے دانت گاڑ دیے۔ وہ اس کا دیا میٹھا درد چپ چاپ سہتا لب بھینچ گیا۔ اس کے ہاتھ پہ دانتوں سے زخم دیتی وہ پیچھے ہٹی۔ ہاتھ چھوڑو میرا بازل شاہ، ورنہ اب اس سے بھی زیادہ سخت کاٹوں گی۔ وہ گھراتے ہوئے بولی، منظور ہے، پوری طاقت لگانا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجھے اتنا ہی ستانا جتنا بعد میں سہن کر سکو۔ اس کے بے باک الفاظ پہ جاسیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بہت ضدی انسان تھا، اتنا تو وہ بھی جانتی تھی، لیکن اسے دھوکے سے یہاں لا کے نکاح کے لیے فورس کر رہا تھا۔ جاسیہ 1 ماہ بعد 18 کی ہو جانی تھی اور تب تک وہ نکاح نہیں کر سکتی تھی، اور یہ بات وہ بازل کو سمجھا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ اس کا پرسنل معاملہ تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اب کی بار لہجہ دھیما پڑا۔ نکاح کے بعد بازل ابھی بھی اپنی بات پہ قائم تھا۔ جاسیہ سوچ میں پڑ گئی، اسے کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ ایک بات میری اچھے سے سن لو بازل، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ تم نے مجھے قید کرنا ہے نا، تو کر لو قید، ساری زندگی کے لیے قید کر لو، لیکن مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا، سنا تم نے؟ وہ بھی قطعی انداز میں کہتی بازل کو اب غصہ دلا رہی تھی۔ بازل نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ وہ جو نہیں کرنا چاہتا تھا اب اسے وہی کرنا تھا، اور سامنے کھڑی لڑکی اس کی برداشت کو بہت آزما رہی تھی۔ آنکھیں واپس کھولیں تو بازل کی آنکھیں انتہائی لال ہو رہی تھیں۔ چلو پھر نکاح کے بنا ہی تم سے تعلق جوڑ لیتا ہوں، اتنا کہتے اسے پیچھے بستر پہ دھکا دیا۔ دروازے کو لاک لگاتا وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے اس کو بنا پلک جھپکے دیکھتے اس کی جانب پیش قدمی کرنے لگا۔ وہ بے یقینی سے بازل کو دیکھنے لگی۔ وہ تو اس کا سب سے بیسٹ فرینڈ تھا، جس پہ وہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتی تھی، اور اسی بھروسے پہ تو وہ اس کے ساتھ آج یہاں آ گئی تھی۔ پر بھروسہ تو پل میں ٹوٹا تھا، ایک ریت کا گھروندا ثابت ہوا تھا۔ بازل نے ایک گھٹنا بیڈ کے ایک طرف رکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر سرخی جھلک رہی تھی کہ جاسیہ کو اس کی آنکھوں سے وحشت سی ہونے لگی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ بازل تھا۔ نہیں پلیز، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ وہ جیسے بازل سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں۔ بازل نے ایک ہاتھ اس کے تکیے کے قریب رکھتے اس پہ جھکتے ہوئے کہا۔ بے انتہا نڈر ہونے کے باوجود اس وقت وہ بازل کے ارادے دیکھتی پورے جسم سے کانپ رہی تھی۔
آپ میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کریں گے؟ وہ پہلی بار بازل کو آپ کہہ رہی تھی، ورنہ تم کہہ کے ہی پکارا کرتی تھی، جبکہ بازل اس سے پورے 7 سال بڑا تھا۔ لیکن ان کی دوستی 1 سال پرانی تھی۔ 1 سال پہلے ہی تو وہ جاسیہ کی پھیکی زندگی میں بہار بن کے آیا تھا۔ جاسیہ اپنے دل کی ہر بات اس سے بلا جھجک کہہ دیا کرتی تھی، اور وہ بھی بالکل دوستوں کی طرح اس سے بیہیو کیا کرتا تھا۔ آج تک اس نے جاسیہ کا ہاتھ تک نہیں تھاما تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جاسیہ اس پہ اندھا اعتبار کرنے لگی تھی۔ پر آج وہ اندھا اعتبار اسے لے ڈوبا تھا۔ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے وہ اس کے چہرے پہ جھکتا، اس کے نرم و گداس لبوں کو دیکھتا، 1 انچ کے فاصلے پہ ہی رک گیا۔ وہ لرز اٹھی۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ اسے خود سے پرے نہیں ہٹا رہی تھی، نہ کوئی مزاحمت کر رہی تھی، بس اس وقت اس کی آنکھوں میں ڈر تھا، ڈھیر سارا ڈر۔ وہ گہرے سانس بھرتی، اب ایک چھوٹی سی سہمی بچی لگ رہی تھی۔ صرف نکاح، وہی الفاظ دہرائے، میں 18 کی نہیں ہوئی، اور ولی کے بنا نکاح نہیں ہوتا۔ جازیہ نے اسے سمجھانا چاہا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، میں کر لوں گا سب، تم بس قبول ہے کہو گی۔ اس کی دھیمی سرگوشی پہ جاسیہ کی سانس اٹکی تھی۔ پلیز مت کرو یہ سب۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو بہتے، تکیہ بھگونے لگے۔ فیصلہ اب بھی تمہارا ہی ہوگا جاسیہ، بنا نکاح کے تعلق، یا نکاح کر کے اپنے گھر جانا چاہتی ہو؟ وہ اتنا قریب تھا کہ بس 1 انچ کا فاصلہ اس نے قائم رکھا تھا۔ اس کی اتنی قربت پہ جاسیہ کو پسینہ آنے لگا، دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو بےتاب ہوا۔ اس نے ابھی تک اس کو ٹچ نہیں کیا تھا، لیکن عزت جانے کا خوف اس کے دماغ پہ اچانک ہی حاوی ہوا تھا۔ اگر نکاح کرو گی تو جانے دیں گے؟ وہ واپس اس پہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا یہ انداز بہت دلربا تھا۔ بازل تو ایک پل کو اس کی بھوری آنکھوں میں کھو ہی گیا۔ ہاں چلی جانا، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ وعدہ؟ جاسیہ کو اب بھی اس کی بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ آج اپنا یقین کھو گیا تھا۔ وہ اس سے وعدہ کر گیا تھا، اور جاسیہ یہاں سے عزت بچا کے نکلنے کے لیے اس نکاح پہ راضی ہو گئی تھی، اور اگلے 1 گھنٹے میں وہ جاسیہ رحمان سے جاسیہ بازل بن چکی تھی۔ اس کے ولی کے خانے میں کسی کے دستخط موجود تھے، لیکن وہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ پر کون تھا وہ؟ جاسیہ کو جاننے کی خواہش ہی نہ تھی۔ کتنی دیر بعد وہ واپس اس کے پاس کمرے میں آیا۔ جاسیہ کب سے اکیلی اس کمرے میں بازل کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے جو کہا میں نے کر دیا، اب مجھے واپس جانا ہے۔ وہ آنسو پونجتے ناراضگی سے بولی۔ چلو۔ اس کی جانب ایک چادر بڑھاتے اس نے اسپاٹ انداز میں اسے دیکھا۔ یہ؟ جاسیہ حیران ہوئی۔ بازل اس کی آنکھوں کی حیرانگی جھانچتے چلتا وہ اس کے قریب آتا 2 قدم کے فاصلے پہ رک گیا۔ اب تم میرے نکاح میں ہو، میری عزت، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی غیر آنکھ تمہیں دیکھے۔ اسے اچھی طرح خود پہ اوڑھ لو اور چہرہ بھی ڈھانپ لو۔ بازل کے قطعی انداز پہ جازیہ لب دانتوں تلے دباتی اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ تم یوں مجھ پہ حق نہیں جتا سکتے۔ مجھے نقاب کرنے کا کوئی شوق نہیں، اور نہ میں کروں گی، سمجھے تم؟ وہ واپس اپنی ٹون میں آتے بھڑکی تھی۔ مجھے حق کا تانا مت دینا جاسیہ، نکاح کر کے تم نے اپنے سارے جملے حقوق میرے نام کر دیے۔ اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ اس بات کو اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لو، ورنہ مجھے بہت اچھے طریقے سے بٹھانا آتا ہے۔ بازل نے بنا پلک جھپکے اسے اتنی سختی سے کہا کہ جاسیہ پھر سے چپ ہوتی۔ وہ چادر اوڑھ گئی۔ ابھی اسے بس یہاں سے نکلنا تھا۔ ایک بار یہاں سے نکلتی، پھر اپنی ماما سے بول کے بہت کچھ کر سکتی تھی۔ وہ خود اس کا ڈائیورس کرواتی، ان کے بہت اثر و رسوخ تھے، وہ کچھ بھی کر سکتی تھیں، ایسا جاسیہ سوچتی تھی۔ گاڑی اس وقت گلشن پیلس کی جانب گامزن تھی، جو آج سے 15 سال پہلے رحمان پیلس ہوا کرتا تھا۔ وقت نے پلٹا بہت تیزی سے کھایا تھا، اور اب پھر سے پلٹا کھانے کا وقت آ گیا تھا۔ گاڑی گلشن پیلس کے باہر روکتا وہ ایک لمحے کو گہرا سانس بھرتا جاسیہ کے ناراض چہرے کو دیکھنے لگا۔ مجھے امید ہے تم ہمارے نکاح کا کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی،
جب تک 18 سال کی ہو نہیں جاتی میں رخصتی نہیں لوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ اس کے قریب تھوڑا سا جھکا تھا۔ جاسیہ کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہوئی تھی۔ اپنی ماں کے ساتھ مل کے کوئی بھی چال کھیلی یا ڈائیورس کا سوچا بھی تو آج تو چھوڑ دیا، لیکن ہر بار ایسا ہو ضروری نہیں، اور وہ بھی اس صورت جب تم نکاح میں ہو میرے۔ اس لیے بی کیئرفل مسز، ناؤ گو۔ وہ اب بھی بے تاثر لہجے میں کہتا اسے نیچے اترنے کی اجازت دے چکا تھا۔ جازیہ بنا کچھ کہے نیچے اترتی اپنے گھر کا مین گیٹ کراس کر گئی۔ بازل نے گہرا سانس بھرتے گاڑی کو ریورس گیئر دیا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ چادر دور اچھال کے پھینک گئی تھی۔ اپنے جوتے بیگ سب پٹک کے پھینکا تھا اور وہیں کاؤچ پہ بیٹھے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کی بے رنگ زندگی کو رنگوں سے بھرنے والا بازل ہی تھا۔ اس کے آنے سے پہلے تو وہ بس زندگی کو گزار رہی تھی بازل کے ساتھ۔ اسے زندگی کا ہر پل اچھا لگنے لگا تھا، وہ جینے لگی تھی، اور آج بازل اس کا اعتبار توڑ کے اسے پھر سے مار گیا تھا۔ کوئی بھی تو اپنا نہیں تھا جس کے سینے پہ سر رکھ کے وہ روتی۔ بابا، اپنے بابا کو یاد کرتی وہ سخت دکھی تھی۔ ماما اس کی اپنی لائف میں اس قدر گم تھیں کہ بھول ہی گئی تھیں کہ ان کی کوئی ایک بیٹی بھی ہے، وہ زندہ بھی ہے اور اسے ان کی ضرورت ہے۔ بازل نے کہا کہ وہ اپنے نکاح کا کسی کو نہ بتائے۔ وہ اس بات پہ سسکی تھی۔ وہ کس سے کہتی؟ کیا کہتی؟ کون تھا سننے والا؟ کوئی بھی نہیں۔ کون تھا جو اس کی تکلیف پہ اس کو ڈھارس بڑھاتا؟ کوئی نہیں۔ اس گلشن پیلس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ وہ نیچے آ رہی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ اس وقت مرجھایا ہوا تھا۔ مسز گلشن اس وقت ناشتے کی ٹیبل پہ موجود تھی۔ ان کا سلک کا نائٹ ڈریس ابھی بھی ان کے تن پہ موجود تھا۔ وہ جازیہ کی والدہ تھی، لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان کا فگر اور وہ خود بہت خوبصورت ہو گئی تھیں، اور اپنی کیئر بھی تو وہ ضرورت سے زیادہ کرتی تھیں کہ کہنے والے سب انہیں جازیہ کی بڑی بہن سمجھتے تھے، اور وہ ایسے کمپلیمنٹ میں بہت خوش ہوتی تھیں۔ جازیہ کو آتا دیکھ انہوں نے ایک نظر اس کے سوتے ہوئے چہرے پہ ڈالی۔ جازیہ چیئر گھسیٹ کے خاموشی سے بیٹھتی ناشتہ کرنے لگی۔ کیا تمہیں تمیز بھول گئی ہے؟ نہ سلام نہ دعا، گلشن نے اسے ناگواری سے دیکھتے کہا۔ جازیہ نے پلکیں اٹھاتے ان کی جانب دیکھا۔ سلام اور دعا، اب ٹھیک ہے؟ جازیہ نے منہ بنا کر کہا تو گلشن نے پہلو بدلا۔ واو، گریٹ ایٹیٹیوڈ۔ اچانک سے ساتھ بیٹھے شخص کی آواز سنتی جازیہ چونکی تھی۔ وہ کوئی 23-24 سالہ نوجوان تھا جو اسے بہت فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دیکھنا جازیہ کو سخت ناگوار گزرا۔ اس وقت وہ سادہ سے سوٹ میں تھی اور بنا دوپٹے کے گھر میں وہ اکثر بنا دوپٹے کے ہی گھوما پھرا کرتی تھی۔ میل ملازم تو تھے نہیں اور کوئی میل بھی نہیں تھا، تو کس سے پردہ کرنا؟ اور کبھی گلشن نے اسے اس کی ڈریسنگ پہ ٹوکا بھی نہیں تھا، پر آج نہ جانے کیوں جاسیہ کو اپنا آپ انکمفرٹیبل لگا۔ جاسیہ کا جی چاہا ساتھ بیٹھے شخص کی آنکھوں کو نوچ کے پھینک دے جو اسے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی عجیب نظروں کو محسوس کرتی جازیہ نے ناگواری سے اسے دیکھا، جبکہ ماتھے پہ ان گنت بل پڑے۔ یہ فیاش ہے، میرے بزنس پارٹنر جاوید صاحب کا بیٹا، کچھ دنوں کے لیے یہیں رہے گا۔ گلشن نے جازیہ کی نظروں میں ناگواری دیکھتے کلیئر کیا۔ کیوں؟ ان کے اپنے گھر کو کیا ہوا جو یہ یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے آ گئے ہیں؟ جاسیہ نے جل بھن کے کہا۔ اس کی بات پہ فیاش کے چہرے پہ یکدم سنجیدگی چھا گئی۔ جاسی، بیہیو یور سیلف، وہ مہمان ہے۔ گلشن نے اسے ڈانٹا۔ تو آپ کا ہوگا، میرا نہیں۔ ایکسکیوز می۔ وہ جو ہر بار کی طرح ماں کی طرف سے دل صاف کرتی، ان کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتی، پھر سے ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ وہ ان سے دور ہو جاتی، اور آج ایک بار پھر وہ دل برا کر کے وہاں سے اٹھ گئی۔ آنٹی، آپ کی بیٹی نے تو مجھے اتنا کچھ کہہ دیا کہ آپ کو لگتا ہے وہ مجھ سے شادی کرے گی؟ فیاش نے منہ بناتے کہا۔ کیوں نہیں کرے گی؟ ابھی اس کے 18 سال کا ہونے میں 1 ماہ باقی ہے۔ تب تک تم اسے اپنی طرف مائل کرو کہ وہ تم پہ بھروسہ کرنے لگے، تمہیں چاہت کی نگاہ سے دیکھے،
تاکہ 1 ماہ بعد وہ خود مجھ سے کہے کہ اسے فیاض سے نکاح کرنا ہے۔ گلشن نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھتے آنکھ ونک کرتے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ بہت تیز ہیں آپ آنٹی اور اوپن مائنڈ ہیں، اس لیے تو آپ میری فیورٹ ہیں۔ وہ ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے تعریف کر رہا تھا، جبکہ گلشن مسکرا دی۔ دور سیڑھیاں چڑھتی جاسیہ نے یہ منظر ناگوار نظروں سے دیکھا۔ پیپرز کو اچھے سے جھانچ لینے کے بعد بازل نے اس بزنس ڈیل کے پیپرز پہ سائن کر دیے۔ کنگریچولیشنز مسٹر بازل، اب ہم بزنس پارٹنر بن گئے۔ انشاءاللہ اس ایک ڈیل کے کامیاب ہونے کے بعد ہم مزید بھی اپنے بزنس کو مرج کریں گے، صدیقی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو بازل نے متانت سے سر اسبات میں ہلایا۔ وہ ایک بہت بڑے بزنس امپائر کا اکلوتا وارث تھا، اسے ایک چھوٹی موٹی بزنس ڈیل سے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن صدیقی صاحب کو اس وقت ان کی مدد کی ضرورت تھی۔ ان کا بزنس ڈوب رہا تھا، کوئی بھی ان کے ساتھ بزنس کرنے کو تیار نہیں تھا، اور بازل اپنے دادا کی خواہش پہ ان سے بزنس ڈیل کر رہا تھا۔ صدیقی صاحب بے انتہا خوش تھے۔ وہ خوشی خوشی گھر کے لیے نکلے۔ راستے سے مٹھائی کا ڈبہ لیے وہ گھر میں داخل ہوئے۔ کرن جی بابا جان، وہ چھپاک سے باہر نکلتی اپنے بابا تک پہنچی اور ان کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ پکڑا۔ بابا یہ کس خوشی میں؟ بیٹا بس نہ پوچھو، اللہ نے نا معجزہ کر دیا۔ جہاں سب نے نظریں پھیر لی وہاں نرم دل انسان اللہ نے فرشتہ بنا کے بھیج دیا۔ بازل صاحب نے ہماری کمپنی کے ساتھ بزنس ڈیل سائن کر لی، بتاتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ سچ بابا؟ اب ہم واپس امیر ہو جائیں گے؟ کرن نے چہک کے کہا تو صدیقی صاحب روتے ہوئے مسکرا دیے۔ انشاءاللہ ہم واپس اپنی پہلے والی پوزیشن پہ لوٹ آئیں گے۔ ان کے اندر سے خوشی جھلک رہی تھی۔ کرن نے مٹھائی کا ڈبہ کھولتے مٹھائی خود بھی کھائی اور باپ کو بھی کھلائی، اور اندر کی جانب بڑھ گئی جہاں اس کی بیمار ماں تھی۔ میٹنگ سے فری ہوتے بازل نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ آج تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے جاسیہ سے نکاح کو۔ نہ اس نے کوئی رابطہ کیا تھا نہ بازل نے۔ وہ اسے کچھ دیر اکیلا چھوڑنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنا دماغ تھوڑا سیٹ کر لے۔ اپنے لیپ ٹاپ پہ اس نے تمام کیمراز کو آن کیا جو اس نے گلشن پیلس میں نصب کیے تھے۔ اسے کسی کیمرے میں کچھ بھی خاص ایکٹیویٹی محسوس نہ ہوئی۔ اس نے جاسیہ کے روم کا کیمرہ آن کیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ بلیک کلر کی ساڑی جس کا آگے کا اور بیک گلا انتہائی ڈیپ تھا پہنے وہ اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی کانوں میں آویزیں پہن رہی تھی۔ ساڑی کے بلاؤز سے اس کی نازک سی کمر اپنی چپ دکھا کے بازل کے خون میں گردش بھر گئی تھی۔ اس کی خون کی شریانوں میں ابال اٹھنے لگے تھے۔ وہ اتنی تیاری کس کے لیے کر رہی تھی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی دائیں بائیں ہوتی اپنے آپ کو ہر اینگل سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا کندن سا صاف شفاف دھمکتا روپ دیکھ بازل کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ اس ساڑی میں اپنی عمر سے اس وقت بڑی لگ رہی تھی، اور اس کا سنہرا روپ کسی بھی زاہد و عابد کا ایمان ڈگمگانے کا باعث بن سکتا تھا۔ بازل نے غصے سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ اتنی تیاری یقیناً کسی فنکشن پہ جانے کے لیے ہی کی جا رہی تھی، اور شاید وہ بھول گئی تھی کہ اب وہ بازل کے نکاح میں تھی۔ اپنے لبوں کو لپسٹک کا فائنل ٹچ دیتے وہ مسکرائی تھی۔ اپنے اوپر ایک تنقیدی نگاہ ڈالتی مطمئن انداز میں بیڈ کی جانب بڑھی اور موبائل اٹھا کے اپنی بیسٹ فرینڈ عالیہ کو میسیج ٹائپ کرنے لگی، جس کی برتھ ڈے کے لیے وہ آج بلیک کلر کی تھیم ساڑی زیب تن کیے ہوئے تھی۔ برتھ ڈے کا یہ فنکشن صرف لڑکیوں کے لیے تھا، اسی لیے جازیہ سب کچھ بھولتی دل سے تیار ہوتی اب جانے کے لیے ریڈی کھڑی تھی، پر اسے نہ جانے کیوں تھوڑا آکورڈ سا لگ رہا تھا۔ وہاں صرف لڑکیاں ہونی تھیں۔ یہی سوچ کے وہ آرام سے تیار ہو گئی، پر اسے اپنی تیاری دیکھ تھوڑی گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ مما کو وہ بتا چکی تھی، انہوں نے کبھی بھی اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں کی تھی، تو اب کیسے کرتی؟ کافی دیر وہ عالیہ اور اپنی باقی فرینڈز کے مشترکہ گروپ میں چیٹ کرتی رہی، جس کا نام جاسیہ نے کیوٹ فیریز کے نام پہ رکھا۔ ابھی وہ کچھ میسیج ٹائپ کر رہی تھی کہ اچانک سے اس کے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ جاسیہ نے دہل کے موبائل سے نظریں ہٹائیں، لیکن اندھیرے میں کیا دکھائی دیتا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی
کسی نے پیچھے سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ جازیہ کے جسم میں رونگٹے کھڑے ہو گئے، پورا جسم ساکت ہوا تھا، دل کی دھڑکن بھی تھم سی گئی تھی۔ مقابل کون تھا؟ وہ جان گئی تھی۔ ان تمام دنوں میں اسی کو تو سوچ سوچ کے وہ پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ آج دوستوں کے اصرار پہ وہ اس برتھ ڈے پہ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی، لیکن اس کی اچانک آمد پہ وہ اپنا سانس روک گئی تھی، جو بنا کچھ کہے آج اسے چھو بھی گیا تھا۔ اس کے بالوں کے جوڑے کو ہاتھ بڑھائے وہ ایک پل میں کھول گیا۔ آبشار جیسے ریشمی بال اس کی کمر پہ پھیلتے چلے گئے۔ بازل نے اپنے اندر بھرے غصے اور اشتعال کو کیسے کنٹرول کیا ہوا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے بالوں کی مسحور کن خوشبو سونگھتے وہ اس کے برہنہ ہوتے کندھوں پہ اپنے لب رکھتا وہاں دانتوں سے کاٹ گیا۔ جازیہ پوری جان لرزی تھی، اس کا جسم کپ کپانے لگا تھا۔ بازل اس کے ساتھ یہ سب کرے گا، وہ بھی اس کے ہی گھر میں، اس کے کمرے میں آ کے؟ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ ابھی تک یقین بے یقینی کے مراحل میں پھنسی ہوئی تھی۔ بازل نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ کھڑکی سے چاند کی روشنی میں اس کا دھمکتا روپ صاف دکھ رہا تھا۔ اس کے گہرے سانس بھرنا اس کے جسم کے نشیب و فراز کو عیاں کر رہا تھا۔ اس کی ساڑی کا پلو اس کے کندھے کے ایک طرف پنز لگا کے سیٹ کیا گیا تھا، جس سے اس کے آگے کا حصہ مزید واضح ہوتا اسے بے حجاب کر رہا تھا۔ بازل کی نظروں کا فوکس اپنے جسم پہ محسوس کرتے جازیہ شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ جازیہ نے خود کو چھپانا چاہا، لیکن بازل نے اس کی دونوں کلائیوں کو سختی سے جھگڑتے اب اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ جازیہ کو اس کی آنکھوں سے خوف سا محسوس ہوا۔ وہ بری طرح کانپنے لگی۔ نکاح کا اثر تھا یا کچھ اور؟ اس وقت وہ بازل کے ارادوں سے بہت خائف ہوئی تھی، جو اتنی سخت سیکیورٹی کو بھی خاطر میں نہ لاتا اس کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ ایک پل میں اس کا پلو کھینچ کے اس کے کندھے سے نیچے ہٹایا۔ جازیہ کی ہچکی بن گئی، کب کے رکے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ بازل دھیمے سے اسے پکارا، نام مت لو میرا۔ بازل نے غصے بھرے لہجے میں اس کو بالوں سے تھامے چہرہ قریب کیا۔ اس وقت بازل بہت شدید غصے میں تھا۔ اس کا یہ ہوش ربا روپ کوئی بھی دیکھ سکتا تھا۔ اگر وہ وقت پہ نہ پہنچتا تو اس وقت وہ نہ صرف اس کمرے سے بلکہ گھر سے بھی نکل کے اپنے کمسن حسن کے جلوے بکھیر چکی ہوتی۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ بازل کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے دھیرے سے منمنائی۔ اس کے بالوں پہ بازل کے ہاتھوں کی گرفت مزید سخت ہوئی تو وہ سسک اٹھی۔ تمہیں منع کیا تھا کہ تمہارے چہرے کو کوئی نہ محرم نہ دیکھے، اور تم اپنا پورا جسم دکھانے کے لیے تیار کھڑی ہو گئی۔ بازل کے سخت الفاظ پہ جازیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ شرم صرف میرے سامنے ہی تمہارے اندر جاگتی ہے، اس حالت میں باہر جاتے شرم نہیں آئی تمہیں؟ وہ اس کے منہ پہ پھنکارا تھا۔ جازیہ کا دل ہتھیلی پہ آیا تھا، ڈر کر اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ اس کا آنکھیں بند کرنا بازل کو واپس ہوش میں لا پٹک گیا تھا۔ بازل، وہ کمسن ہے، نہ سمجھ ہے، لیکن ایک بات اس کی بہت اچھی ہے، اسے جس رنگ میں ڈھالو گے وہ ڈھل جائے گی، پیار سے سمجھاؤ گے تو وہ تمہارے نقشے قدم پہ چلے گی، سختی کرو گے تو اسے توڑ دو گے، اور ایک بار وہ ٹوٹ گئی تو چاہ کے بھی اسے دوبارہ جوڑ نہیں پاؤ گے۔ بند آنکھوں سے جازیہ کے آنسو گر رہے تھے، اس کے گالوں پہ بہتے اس کے اندرونی ڈر کا پتہ دے رہے تھے۔ اس کے جسم کا ہولے ہولے لرزنا بازل سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ بازل نے دھیرے سے اس کے بالوں کو چھوڑا، اس کی ساڑی کا پلو کھول کے اس کے سینے کو ڈھکا تھا۔ جازیہ جو بازل سے مزید سختی کی امید رکھے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی، اب بازل کے نرم عمل کو محسوس کرتی اپنی آنکھیں کھول گئی۔ اس کا کپ کپانا بھی بند نہیں ہوا تھا۔ بازل اسے ابھی بھی سخت گھوریوں میں رکھے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھومے فوراً چینج کرو، وہ سخت لہجے میں بولا۔ جازیہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ چینج کرو اسے، ورنہ میں نے کی تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ وہ سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹتے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ بازل نے آگے بڑھ کے اس کے آنسو نہیں پونجے تھے، نہ رونے سے روکا تھا۔ اس کا غصہ ابھی بھی اس پہ ویسے ہی تھا، بس اسے سزا دینے کا ارادہ ملتوی کیا تھا۔ رونا بند کرو جازیہ۔ اب کی بار لہجہ تھوڑا نرم تھا۔ اس کا رونا
اس کی سنہری آنکھوں کے آنسو بازل کے دل پہ گرتے تھے، اور یہ بات وہ اسے نہیں کہہ سکتا تھا۔ آپ بہت گندے ہیں بازل، آپ بس مجھے ڈرانے دھمکانے آتے ہیں۔ میں نے کیا کیا جو مجھ پہ ابھی اتنا غصہ کر رہے تھے؟ میں عالیہ کی برتھ ڈے پارٹی پہ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ وہ آنسو پونچھتے شکوے شکایتیں کرنے لگے، اور یہ سب اس کے نرم لہجے کا نتیجہ تھا جو ہمیشہ سے وہ دیکھتی آئی تھی۔ اس طرح کی ڈریسنگ کر کے جانے والی تھی تم؟ بازل نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے گھورا۔ وہاں پہ صرف لڑکیاں ہوں گی بازل، کوئی نامحرم نہیں دیکھے گا آپ کی بیوی کو۔ اچھے سے جانتی ہوں، میں آپ کے نکاح میں ہوں۔ ناراضگی اور غصے سے کہتی وہ رخ موڑتی اپنے گال پونچھنے لگی۔ وہاں لڑکیاں ہیں تو کیا جس راستے سے گزر کے جاتی وہاں بھی لڑکیاں ہی ہوتی؟ بازل نے لائٹ آن کی تو جازیہ خفت کا شکار ہوئی۔ میرے سامنے کھڑے ہونے سے تم شرما رہی ہو اس حالت میں، تو بھرے بازار سے کیسے جاتی؟ بازل نے دانت کچکچائے۔ میں وہ چادر لے لیتی جو آپ نے دی تھی۔ فوراً دماغ چلایا، اور یقیناً یہ اب ارادہ بنایا تم نے۔ پہلے تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہوگا۔ اب آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ وہ نظریں چراتی بولی، ٹھیک ہے، تمہیں اسی حلیے میں جانا ہے۔ بازل کا لہجہ پھر سے سخت ہوا۔ جا رہی ہوں چینج کرنے۔ وہ منہ بنا کے بے بسی سے زچ ہوتی پاؤں پٹکتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ بازل نے باہر ہی اس کا انتظار کیا۔ وہ اس کو اپنی طرف ہموار کرنا چاہتا تھا۔ وہ سخت طبیعت کا مالک تھا، لیکن اسے اپنی دادا جان کی وجہ سے اس لڑکی کے ساتھ نرمی برتنی پڑتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بلیک فل سلیو فراک میں اس کے سامنے تھی، جبکہ چہرے پہ 12 بجے تھے اور ایک نظر بھی بازل کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ چادر لو۔ وہ دروازے کی جانب بڑھنے لگی کہ بازل کی سخت آواز پہ پھر سے واپس پلٹی۔ کبرڈ کھول کے اس میں سے چادر نکالی اور خود پہ اوڑھ لی۔ بازل نے آگے بڑھ کے اس کا چہرہ ڈھانپا۔ یاد رکھنا، خوبصورتی وہی ہوتی ہے جو اپنے محرم تک محدود رہے۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملی۔ جازیہ بنا کچھ کہے پلٹی۔ دروازے کے پاس جاتے جازیہ کے دماغ کی بتی جلی۔ انہی قدموں پہ وہ اس کی جانب واپس پلٹی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، بازل وہاں سے غائب تھا۔ یہ کہاں چلے گئے؟ ابھی تو یہیں تھے۔ جازیہ پریشان ہوئی۔ اسی وقت اس کے نمبر پہ کالز آنے لگی جو بازل کی ہی تھیں۔ کال ریسیو کرتے کان سے لگایا۔ فوراً نیچے آؤ، باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ اپنی کہتے وہ کال کاٹ چکا تھا۔ جازیہ پاؤں پٹکتے گھر سے باہر نکلی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کرنا چاہی، لیکن جازیہ نے منع کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی بازل جیسے ضدی انسان سے وہ نہیں جیت سکتی تھی۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی، بازل نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ عالیہ کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے وہ جازیہ کو حیران کر گیا۔ آپ کو عالیہ کے گھر کا ایڈریس پتہ تھا؟ وہ حیران ہو رہی تھی۔ بازل نے گہرا سانس بھرا اور اس کی جانب دیکھا۔ میں تمہارے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم بھی نہیں جانتی۔ اب وقت ضائع مت کرو، جاؤ، میں یہیں ویٹ کر رہا ہوں۔ بازل نے نپے تلے انداز میں کہا، مطلب میں جب تک اندر رہوں گی آپ یہیں باہر ویٹ کریں گے؟ وہ ایک بار پھر حیرانی کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی تھی۔ بازل نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ صرف 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، باہر آ جانا ورنہ مجھے اندر آنا پڑے گا۔ وہ اسے وارن کر رہا تھا تو وہ منہ بناتی گاڑی سے اتر گئی۔ بازل نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ اس کی آج فارن کنٹری ڈیلیگیشنز کے ساتھ اہم میٹنگ تھی جو وہ اب گاڑی میں ہی کرنے والا تھا۔ ارے ابھی تو آئی ہو، اب تم جانے کے چکروں میں پڑ گئی ہو، تھوڑی دیر تو رک جاؤ۔ عالیہ نے اسے 1 گھنٹے بعد خدا حافظ کہتے دیکھا تو ناراضگی سے بولی، یار رات بہت ہو گئی ہے، اب چلنا چاہیے، تم سے کل بات ہوتی ہے۔ جازیہ نے مسکرا کے کہا اور چادر لی۔ یار تم اپنا اتنا خوبصورت فگر اس چادر میں کیوں چھپا رہی ہو؟ ساری خوبصورتی مانت پڑ رہی ہے۔ خوبصورتی وہی ہوتی ہے جو اپنے محرم تک محدود رہے۔ کچھ دیر پہلے کے کہے بازل کے باز گشت اس کے کانوں میں گونجے تو لبوں نے بے اختیار مسکان کو چھوا۔ وہ کسی کو بنا کچھ کہے باہر نکل آئی۔ بازل اس کا بیسٹ فرینڈ اب اس کا منکوہ تھا۔ ہاں زور زبردستی کا ہی صحیح، لیکن اب وہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی۔ اس کی سانسوں میں عجیب سی ہلچل ہوئی۔
دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ ایک پل لگا تھا بازل کے سوچنے کا انداز بدلا تھا۔ جازیہ کے ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ گئے۔ اب تم بھی مجھے دھوکہ دے دو۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی خود کو ہی ڈپٹنے لگی۔ گاڑی کی جانب بڑھی تو بازل اسے آتے دیکھ چکا تھا۔ ابھی وہ اس کی گاڑی کے قریب پہنچتی کہ بیچ راستے میں ایک گاڑی آن رکی۔ بے اختیار جاسیہ کے قدم تھمے۔ گاڑی سے نکلنے والے شخص کو دیکھ جاسیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ارے اچھا ہوا میں جلدی آ گیا، آنٹی نے مجھے تمہیں پک کرنے کو بھیجا۔ چلو آؤ میرے ساتھ ہی چلو۔ گاڑی تو تم لائی نہیں، فیاض نے اسے چادر کے ہولے میں چھپے اس کے وجود کو دیکھ مسکراتے کہا۔ جاسیہ کی نگاہ بازل پہ جا ٹھہری، جو گاڑی سے باہر کھڑا ہوتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فیاض کی اس کی طرف پشت تھی، اس لیے وہ دیکھ نہیں پایا۔ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں خود جا سکتی ہوں۔ جاسیہ نے سہولت سے انکار کر دیا اور قدم بازل کی جانب بڑھائے کہ وہ پھر سے راستے میں آیا۔ اکیلی اس وقت کیسے جاؤ گی یار؟ چلو آؤ میرے ساتھ۔ نخرے نہ دکھاؤ زیادہ۔ وہ فرینک ہوتا اس کی کلائی تھام گیا۔ جاسیہ کا تو دماغ پل میں گھوما اور رکھ کے اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا، ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کے وارن کر رہی تھی۔ تیری اتنی جرت کہ تو فیاض جاوید پہ ہاتھ اٹھائے؟ تیری تو۔ بدلے میں فیاض نے بھی ہاتھ اٹھایا، جسے بازل نے راستے میں ہی روک لیا۔ اپنے سامنے ایک بھرپور جوان مرد کو دیکھ فیاض تھوڑا گھبرا سا گیا۔ اس کی باڈی بلڈر جیسی جسامت اور اس کے ہاتھ پکڑنے کی گرفت پہ فیاض کو وہ بہت طاقتور لگا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ درد سے گرا کے رہ گیا۔ بازل نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی کو چھوڑا کہ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اپنی کلائی تھامے وہ بازل کو حیرت سے دیکھنے لگا، جو اچانک نہ جانے کہاں سے بیچ میں آ گیا تھا۔ اگر اپنی جان کی خیر چاہتے ہو، جاسیہ سے دور رہو اور اسے میری دھمکی نہ سمجھنا، کیونکہ میں دھمکی نہیں دیا کرتا۔ بازل کا وارن کرتا لہجہ فیاض کو بہت کچھ سمجھانے کو کافی تھا۔ بازل نے اپنے پیچھے کھڑی جازیہ کی کلائی کو پورے حق سے تھاما اور گاڑی کی جانب بڑھا۔ پلک جھپکنے پہ وہ گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی۔ فیاض اپنی کلائی تھامے گلشن کو اطلاع دینے لگا۔ سارے راستے ان کے بیچ خاموشی رہی تھی۔ جاسیہ کو وہ دن یاد آیا جب اس نے بازل پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ بدلے میں وہ بھی اسے مار سکتا تھا، لیکن اس نے جاسیہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ نکاح کے بعد بھی وہ چاہتا تھا تو کچھ بھی کر سکتا تھا، پر ایک بار بھی اس نے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ پھر اس نکاح کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ بازل نے کیوں مجھ سے نکاح کیا؟ وہ سوچوں میں گم تھی کہ گاڑی رکی۔ گلشن پیلس آ گیا تھا۔ بازل بالکل خاموش تھا۔ اس کے نمبر پہ کالز آ رہی تھیں۔ کرن کا نام بلنک ہوا۔ جازیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ شاید جاسیہ کے نیچے اترنے کا انتظار کر رہا تھا، اور جاسیہ کا ارادہ نیچے اترنے کا بالکل نہیں تھا۔ گھر آ گیا ہے جاسیہ؟ مجبوراً بازل کو اسے بولنا پڑا۔ کال بند ہوتی ایک بار پھر سے آنے لگی تھی۔ جاسیہ نے لب بھینچے بازل کو دیکھا۔ آپ مجھے اس لیے نیچے اتار رہے ہیں تاکہ میں جاؤں اور آپ اس لڑکی کی کال اٹینڈ کر سکیں۔ جاسیہ کے لہجے میں بے اعتباری کی جھلک دکھائی دی، جو بازل کو سخت ناگوار گزری۔ کال ریسیو کرتے وہ اسپیکر پہ ڈال گیا۔ یس، لہجہ سخت تھا۔ سر، وہ آپ کی آن لائن میٹنگ ہے تو آپ؟ مس کرن، اس وقت میں فیملی کے ساتھ ہوں۔ آپ دوبارہ مجھے نہیں بتائیں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں؟ بازل کا لہجہ بہت سخت نہ تھا تو نرم بھی نہیں تھا۔ وہ کال کاٹ چکا تھا۔ جاسیہ کو تھوڑی سی سبکی ہوئی۔ بازل کے دیکھنے پہ وہ اپنے گال پہ آئے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے سے دیکھنے لگی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ مجھے گھورنے لگے ہیں۔ اتنی رات گئے کوئی لڑکی کال کرے تو دل میں وہم تو آتے ہیں نا۔ شک؟ بازل کے یک لفظی جواب پہ جاسیہ کا دل دھڑکا۔ تم وہم نہیں شک کر رہی ہو جاسیہ؟ وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ جاسیہ اپنا سانس روک گئی۔ میری زندگی میں آنے والی تم پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ اپنے دل و دماغ کو صاف رکھو۔ کہتے ساتھ ہی بازل نے اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا تو وہ جھٹ سے نیچے اترتے
بڑے سے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ بازل کا اس قدر قریب آنا اب جازیہ کے دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سامنے اپنی ماں کو غصے میں دیکھ وہ ٹھٹکی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ چپتا سوال کیا گیا۔ اپنے دوست کے ساتھ، جازیہ نے بھی بنا ڈرے جواب دیا۔ گلشن کے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ اس کے گال پہ رسید کیا۔ جازیہ حیرت سے ماں کو دیکھنے لگی۔ شرم نہیں آتی؟ اتنی رات گئے کسی غیر لڑکے کے ساتھ گھر آتی ہو اور بے شرموں کی طرح ماں کو بتا بھی رہی ہو۔ ان کی بات پہ جازیہ نے لب بھینچے۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو تم جاسیہ، میں نے تمہارا رشتہ فیاض سے طے کر دیا۔ تمہارے 18 سال کا ہوتے ہی تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر دوں گی۔ اس معاملے میں میں تمہاری ایک بھی نہیں سنوں گی۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ غصے سے بولتی جاسیہ کو آج پہلے سے بھی زیادہ اجنبی لگی تھی۔ کمرے میں آتے وہ دروازہ لاک کیے آنکھوں میں آنسو لے آئی، پر آج اسے ماں کی بات پہ غصہ نہیں آیا، پتہ نہیں کیوں، جیسے وہ مطمئن تھی، اور یہ اطمینان اسے بازل کا بخشا ہوا تھا۔ فیاض، کیا ہوا؟ کوئی بھی جاسیہ کے بال کو بھی نہیں چھو سکتا۔ جاسیہ نے آنسو پونچھتے گہرا سانس بھرا۔ کرن بازل کے سخت لہجے سے دل برداشتہ ہوئی تھی۔ وہ اپنے بابا کے اچانک ایکسیڈنٹ کے بعد بازل کی کمپنی کے ساتھ ہوئی ڈیل کو پورا کرنا چاہتی تھی، پر اسے بزنس کی الف یہ بھی نہیں پتہ تھی، جس وجہ سے بازل نے اس ڈیل کو ختم کرتے ان کی کمپنی کو ہینڈ اوور کرتے اسے اسی کی کمپنی میں جاب دی تھی، جس سے اس کی زندگی آگے بڑھنے لگی تھی۔ پر اس سب میں وہ بازل کو اپنا دل بھی دے گئی تھی۔ آن لائن میٹنگ دوبارہ کنٹینیو ہو چکی تھی، لیکن کرن کا دل بہت سخت دکھا تھا اور اسے خود ہی سنبھالنا تھا اپنی بیمار ماں کی خاطر۔ بازل کی صبح آنکھ کھلی تو جاسیہ کے نمبر سے آیا میسیج دیکھتا وہ اپنی آنکھیں کھول گیا۔ آج کتنے وقت بعد اس نے بازل کو خود سے میسیج کیا تھا، بازل مجھے ملنا ہے آپ سے۔ اس کے مختصر میسیج کو ریڈ کرتا وہ کچھ سوچتے اسے اوکے لکھتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ تیار ہو کے نیچے آیا تو دادا جان اپنے خوبرو پوتے کو دیکھ جی اٹھے تھے۔ السلام علیکم دادا جان، آپ کراچی سے کب آئے؟ وہ خوش دلی سے ان سے ملا تھا۔ بس رات کو ہی پہنچا ہوں، دیر ہو گئی تھی اس لیے ملاقات نہ ہو سکی۔ تم سناؤ مشن، جاسیہ کہاں تک پہنچا؟ وہ مسکرائے تھے، بازل بھی جواباً مسکرایا۔ بس اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ جوس کا سپ لیتے وہ انہیں دیکھتا مطمئن انداز میں بولا، تم جانتے ہو نا بازل، وہ میرے لیے کتنی اہم ہے، میرے بیٹے کی واحد نشانی، میرا سب کچھ۔ اس کے بنا میں نے اپنی زندگی کیسے جی ہے یہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ۔ تم وہ واحد انسان ہو جو اسے میرے پاس واپس لا سکتے ہو، ورنہ اس کے 18 سال کا ہونے پہ وہ گلشن نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرے گی۔ مشتاق صاحب کا لہجہ رون گیا، جبکہ جازیہ کے لیے فکر مندی واضح تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میرے ہوتے ایسا کچھ نہیں ہوگا، بازل نے انہیں تسلی دی۔ 2 دن بعد وہ 18 کی ہو جائے گی بازل، اور گلشن وہ کچھ آپ جانتے ہیں کہ وہ میرے نکاح میں ہے، کوئی چاہ کے بھی اسے مجھ سے الگ نہیں کر سکتا۔ آپ بے فکر رہیں، 2 دن بعد آپ کی پوتی آپ کے پاس ہوگی، یہ آپ کے پوتے کا وعدہ ہے آپ سے۔ ان کو یقین دلاتا وہ آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ آج بھی اس کی 2 میٹنگز تھیں، ایک اس کے آفس میں تھی جبکہ دوسری ایک ہوٹل میں تھی۔ پہلی میٹنگ کے بعد کرن اجازت لیتی اس کے آفس میں آئی تھی۔ سر، آج مسٹر وکاس کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے، وہ سر جھکائے بولی۔ بازل نے موبائل پہ جازیہ کے لیے ہوٹل کا ایڈریس چھوڑا تھا۔ میٹنگ کے بعد وہ وہیں پہ جازیہ سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، گاڑی تیار کروائیں؟ جی سر۔ بنا اس کی جانب دیکھے وہ آرڈر لگاتا اپنا لیپ ٹاپ اور دوسری چیزیں اٹھاتا کرن کا دل دھڑکا رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت پرسنالٹی کا مالک تھا اور شاید ہر لڑکی کا کرش بھی، پر اتنا ہی روڈ اور غصیلا تھا کہ اس سے بات کرتے کوئی بھی اس سے ڈرتا تھا۔ کرن اسے ایک نظر دیکھا اور چپ چاپ باہر نکل گئی۔ جاسیہ بھی شاور لے کے باہر نکلی تھی کہ موبائل پہ میسیج ٹون بجی۔ بازل کا میسیج دیکھتے اس کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ بازل نے اس سے نکاح کر کے بھی اس سے اپنا تعلق پہلے جیسا ہی رکھا تھا۔
اس پہ کسی قسم کا ایسا حق نہیں جتایا تھا جس وجہ سے وہ ڈر رہی تھی۔ وہ تیار ہوتی اس کے بھیجے گئے ایڈریس پہ وقت سے پہلے ہی پہنچ گئی۔ بازل اپنی میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا کہ اسے خود پہ کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی، تو اس نے گردن موڑ کے اس طرف دیکھا تو جاسیہ اسے 2 ٹیبل چھوڑ کے بیٹھی دکھائی دی۔ بازل نے موبائل پہ وقت دیکھا تو سر نفی میں ہلایا۔ وہ وقت سے پہلے آ گئی تھی، جبکہ ابھی بازل کی میٹنگ سٹارٹ ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے۔ سر یہ دیکھیں، بالکل نیا ڈیزائن ہے، مارکیٹ میں آئے گا تو چھا جائے گا، وکاس نے اپنا لیپ ٹاپ اس کے سامنے کرتے کہا، جبکہ کرن بھی وہیں موجود تھی جو سب نوٹ کر رہی تھی، اس پروجیکٹ کو وہیں ہینڈل کر رہی تھی۔ مسٹر وکاس، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میٹنگ کل تک کے لیے پوسٹ پون کر دیں، مجھے ابھی کہیں جانا ہے، بازل نے اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کرن کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ اوکے سر، نیور مائنڈ، وکاس مسکرایا۔ مس کرن، آپ کے لیے کیب کروا دیے، آپ آفس چلی جائیں۔ بازل ان سے ایکسکیوز کرتا اٹھا تھا۔ اور آپ کہاں؟ اچانک سے کرن کے منہ سے پھسلا۔ بازل کی تیز نظروں نے اسے چپ کروا دیا۔ وہ ایسا ہی تھا، بنا بولے ہی سامنے والے کو اپنی ساری بات سمجھا دیا کرتا تھا۔ بازل ان سے 2 ٹیبل دور ایک ٹیبل پہ جا بیٹھا، جہاں آلریڈی ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور چھوٹی بھی۔ کرن کو سخت جلسی سی ہوئی۔ مس کرن، میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے، کل ملاقات ہوگی۔ مسٹر وکاس بھی ایکسکیوز کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ کرن ان دونوں کو دیکھتی اندر ہی اندر کڑنے لگی۔ آپ کا کتنی دیر سے ویٹ کر رہی تھی میں، وہ ناراضگی سے بولی۔ تم وقت سے پہلے آئی ہو، بازل نے متانت سے جواب دیا۔ میں نے صبح کا میسیج کیا ہوا ہے، آپ نے جواب بھی لیٹ دیا، اور اب شام ہو گئی ہے، تو آپ کو ابھی لگ رہا ہے میں وقت سے پہلے آ گئی؟ میں روبوٹ نہیں جو بالکل وقت پہ چلوں، وہ نہ روٹھے انداز میں بولتی چلی گئی۔ کیا کام تھا؟ اس کی بات کو اگنور کرتے وہ مدعے پہ آیا۔ جاسیہ نے ایک نظر سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو انہیں ہی گھور رہی تھی۔ کیوں؟ جاننے کی بہت جلدی ہے آپ کو؟ کس کو وقت دیا ہوا ہے آپ نے؟ جاسیہ نے غصہ ضبط کرتے پوچھا۔ بازل نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، پہلے کھانا کھائیں؟ وہ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکائے بالکل پہلے والے انداز میں واپس لوٹ آئی تھی۔ بازل نے اس کے انداز نوٹ کیے تھے۔ وہ 2 ٹیبل پیچھے بیٹھی کرن کو دیکھ ہی رہی تھی۔ بازل نے ویٹر سے کھانا لانے کو کہا۔ وہ جاسیہ کی پسند اچھے سے جانتا تھا۔ تمہارے گال پہ نشان کیسا ہے؟ بازل کے پوچھنے پہ وہ دھڑکتے دل سے اسے دیکھنے لگی۔ میک اپ سے نشان اچھے سے چھپایا تھا، لیکن اس کی سکن ہی ایسی تھی، نشان اتنی جلدی جاتا ہی نہیں تھا۔ نہیں تو کوئی نشان نہیں۔ بازل کی زیرک نظروں سے اس کے گال کا نشان چھپ نہ سکا۔ اس کی جھکی پلکوں پہ وہ ماتھے پہ بل ڈالے خاموش ہو گیا۔ ویٹر کھانا سرو کر کے گیا تو کھانا دیکھ جاسیہ کی بھوک چمک اٹھی۔ جلدی میں گرم سپائسی بائٹ منہ میں ڈالا تو سوسو کرنے لگی۔ مرچیں، اف، پانی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بازل نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ یہ منظر دیکھ کرن کے اندر مزید آگ لگی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بازل کے موبائل پہ کال آنے لگی، جسے ریسیو کر کے وہ اب کرن کو کال کر رہا تھا۔ مس کرن، کیب آ چکی ہے، آپ چلی جائیں اب، سنجیدگی سے کہتا وہ کرن کو بہت اجنبی لگا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے جب جانا ہوگا میں چلی جاؤں گی، آپ جہاں بیزی ہیں وہیں بیزی رہیں۔ وہ غصے سے بنا کچھ سوچے سمجھے بولتی کال کاٹ گئی۔ بازل کے لب بھینچے تھے۔ بازل، مجھے پانی دیں۔ جاسیہ نے اس کا دھیان اپنی طرف مبذول کروایا تو وہ پھر سے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا گیا، اور اسی وقت کرن وہاں سے اٹھتی باہر نکل گئی۔ بس، اور نہیں پینا۔ جاسیہ نے گلاس ایک طرف کر دیا۔ اب بھوک لگی ہے یا وہ بھی ختم ہو گئی ہے؟ بازل اس کی ہر حرکت کو اچھے سے نوٹ کر رہا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ وہ ماما، دھیما لہجہ اپناتے وہ اپنی ماں کی رات والی بات اس کے گوش گزار کر گئی۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ بازل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ جاسیہ نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ یہ سوال آپ نے نکاح کرنے سے پہلے تو نہیں پوچھا، اب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ نکاح کے بعد میں نے کوئی حق نہیں لیا نا تم سے،
اور تم تو واپس جا کے مجھ سے ڈائیورس لینے والی تھی نا؟ بازل کی بات پہ جاسیہ کی آنکھیں پل میں آنسوؤں سے بھیگیں۔ ٹھیک ہے، دے دینا ڈائیورس، ہو جائیں خوش، آپ بھی اور ماما بھی، وہ غصے سے کہتی اٹھی تھی۔ جاسیہ واپس بیٹھو، لہجہ تحکمانہ تھا۔ جاسیہ وہیں کھڑی اپنے آنسو پونجھنے لگی۔ جاسیہ واپس بیٹھو، بازل نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے کہا تو وہ چپ چاپ واپس بیٹھ گئی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ بازل کا لہجہ یکدم بدلا تھا۔ جاسیہ نے اپنی نم پلکیں اٹھاتے اسے دیکھا۔ پرسوں تمہاری 18ویں سالگرہ اور ساتھ ہی تمہاری رخصتی بھی۔ وہ ٹیبل سے آگے ہو کے بیٹھتا جاسیہ کو اب مکمل اپنی نظروں کے حصار میں لیتا اپنی پلاننگ بتا رہا تھا۔ رخصتی؟ آپ کو لگتا ہے ماما یہ ہونے دیں گی؟ جاسیہ نے منہ بناتے کہا۔ مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے جاسیہ، باقی کب کہاں کیسے کرنا ہے وہ مجھ پہ چھوڑ دو۔ بازل کی بات پہ جاسیہ نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے، بازل نے نرم لہجے میں کہا تو وہ اسے خفگی سے دیکھنے لگی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں سر؟ میری جاب ہے یہ، آپ مجھے نہیں نکال سکتے۔ کرن بازل کے فیصلے سے پریشان ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو اس کمپنی سے اور پروجیکٹ سے ہٹا کے ایک چیک دے رہا ہوں مس کرن۔ آپ کے بابا کا بزنس ڈوب چکا تھا، یہ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ ان کی کمپنی ہماری کمپنی کے ساتھ مرج ہوئی ہے، تو اس کے بدلے میں یہ آپ کو 50 لاکھ کا چیک دے رہا ہوں، جو میرے خیال سے انف ہے۔ اگر کم لگ رہا ہے تو رقم بڑھا دیتا ہوں، لیکن اب مزید آپ یہاں کام نہیں کر سکتی ہیں۔ بازل کے قطعی انداز پہ کرن کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیا وجہ جان سکتی ہوں؟ میری بیوی کو پسند نہیں کہ آپ یہاں کام کریں، اور یہ وجہ کافی ہے، بازل نے سخت لہجے میں کہا تو کرن بیوی لفظ پہ ہی حیرت زدہ رہ گئی۔ اب مزید بحث کی گنجائش نہیں بچی تھی، اس لیے خاموشی سے باہر نکل آئی۔ جاسیہ رحمان، بازل تم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہو یہ تم خود بھی نہیں جانتی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ساسو ماں سے بھی مل لیا جائے۔ بازل دل ہی دل میں سوچتا اٹھ گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر جاسیہ، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ گلشن نے بہت محبت سے جاسیہ کے ساتھ مل کے کیک کٹ کیا۔ بہت بڑے پیمانے پہ سالگرہ ہو رہی تھی۔ آج گلشن بہت خوش تھی۔ فائنلی وہ دن آن پہنچا تھا جب ساری جائیداد کی مالک جاسیہ ہو گئی تھی، اور اس کا نکاح فیاض سے کروا کے وہ ساری جائیداد فیاض کو ٹرانسفر ہو جاتی۔ ایسے میں فیاض کو صرف جاسیہ چاہیے تھی۔ گلشن نے جاسیہ اسے دینے کا وعدہ کر لیا تھا، انہیں بس اس جائیداد سے مطلب تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، آج میں بہت خوش ہوں۔ آج میری بیٹی 18 سال کی ہو گئی ہے، تو آج ہی کے دن اس کا نکاح میں اپنے دل عزیز دوست جاوید صاحب کے بیٹے فیاض کے ساتھ کر رہی ہوں۔ ساتھ ہی تالیاں بجائیں۔ جاسیہ نے لب بھینچے۔ اسے بس بازل کا انتظار تھا جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ مولوی صاحب کے آتے ہی محفل میں یکدم سناٹا چھا گیا تھا۔ بازل پلیز آ جائیں، وہ دل سے بازل کو پکارتی آنکھیں میچ گئی۔ رب سے پوچھ لو چاہے، گواہ یہ چاند تارے ہیں، نہ سمجھو اجنبی، صدیوں سے ہم تو بس تمہارے ہیں۔ جاسیہ کی نگاہیں گیٹ کی جانب اٹھیں جہاں سے بازل اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ محبت سے نہیں واقف، بہت انجان لگتی ہو، ہمیں ملنا ضروری ہے، حقیقت نہ سمجھتی ہو۔ بازل کو دیکھتے گلشن کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ وہ یہاں کس حق سے آیا تھا؟ گلشن غصے سے جاسیہ کی جانب بڑھیں کہ بازل نے اسے اپنے پیچھے کرتے انہیں قہر کی نگاہ سے دیکھا۔ کوئی کیسے سمجھ پائے کسی کے دل کا افسانہ؟ دور رہ کر بات کریں، میری جاسیہ سے دور رہ کر، وہ انگلی اٹھاتے وارن کر رہا تھا۔ بیٹی ہے وہ میری، سمجھے تم؟ جاسیہ یہاں آؤ میرے پاس۔ گلشن نے بیٹی کو بلایا اور ساتھ ہی اس کی کلائی کھینچی، جبکہ دوسری طرف اس کا ہاتھ بازل نے تھام رکھا تھا۔ جاسیہ نے بازل کی جانب دیکھا کہ بازل نے اسی پل ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتے سینے سے لگایا۔ میری بیٹی سے دور ہٹو، ابھی اسی وقت۔ گلشن چلائی، آپ کی بیٹی؟ اب میری بیوی ہے، اور اپنی بیوی سے میں دور نہیں رہ سکتا۔ ساسو ماں؟ بازل جاسیہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے سینے سے لگائے ہوئے گلشن سے بات کر رہا تھا۔
جھوٹ، تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا جاسیہ۔ جاسیہ آج 18 سال کی ہوئی ہے اور تم نے اس سے نکاح پہلے کر لیا؟ وہ نکاح مانا ہی نہیں جائے گا۔ گلشن کی بات پر بازل کے چہرے پہ ایک مسکان سجی۔ نکاح تو ہو چکا ہے ساسو ماں، اور نکاح نامہ بھی میرے پاس ہے۔ نکاح کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہوتی، ہاں ولی کا ہونا ضروری ہے، اور جاسیہ کے ولی کی اجازت سے ہمارا نکاح ہوا ہے۔ کیا مولوی صاحب ولی کی اجازت سے نکاح ہو جاتا ہے نا؟ بازل نے مولوی صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جو حیران پریشان بیٹھے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ہاں بالکل، ولی کی اجازت سے نکاح ہو جائے گا، مولوی صاحب نے فوراً سے بیشتر جواب دیا۔ بازل نے تیکھی نظروں سے گلشن کی جانب دیکھا، جو حیرت کی مورت بنی کھڑی تھی، جبکہ پاس کھڑے جاوید صاحب اور فیاض سخت غصے میں آ گئے۔ انہیں یہاں بلا کر ایک طرح کی بے عزتی ہی کی گئی تھی۔ کون ولی؟ کس ولی کی بات کر رہے ہو تم؟ میری بیٹی کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ گلشن کو خطرے کی گھنٹی سنائی دی۔ اتنی دیر میں گیٹ سے انٹر ہوتے مشتاق صاحب نے قہر کی نظر سے گلشن کی جانب دیکھا۔ گلشن کی نظریں بھی ان پر ہی ٹکیں۔ وقت ایک بار پھر سے پیچھے کی جانب پلٹا۔ زیادہ پرانی بات تو نہیں تھی، صرف 15 سال ہی تو ہوئے تھے جب ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی، رحمان کی ڈیتھ۔ اسے زہر دیا گیا تھا، اور زہر کسی اور نے نہیں، گلشن نے دیا تھا۔ اس وقت تو یہ بات ثابت نہ ہو سکی، لیکن کچھ عرصے بعد یہ راز بھی کھل گیا تھا، پر وہ گلشن کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکے تھے، کیونکہ گلشن کے پاس ان کی 3 سال کی پوتی تھی، جازیہ رحمان، اور جب تک جاسیہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی تھی تب تک کیئر ٹیکر کی حیثیت سے گلشن کو اس کے ساتھ ہی رہنا تھا، اور یہ رحمان کی وصیت ہی تھی۔ اس لیے وہ خاموش رہے اور وقت آنے پہ اپنے پوتے کو اس چیز کے لیے تیار کرتے رہے کہ وہ ان کی لاڈلی پوتی کو واپس لے کے آئے۔ آپ یہاں؟ گلشن مشتاق صاحب کو دیکھ دل تھام کے رہ گئیں۔ وہ اکیلے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنے ساتھ پولیس بھی لے کر آئے تھے، جس پہ گلشن کی زبان تو تالو کے ساتھ ہی چپک گئی تھی۔ اریسٹ ہر انسپیکٹر، اسی نے آج سے 15 سال پہلے میرے بیٹے کو قتل کیا تھا، ثبوت میں آپ کو دے چکا ہوں، اب سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ مشتاق صاحب کی بات پہ گلشن کو ہوا میں آکسیجن کی کمی سی محسوس ہونے لگی۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ 15 سال پرانی بات پہ انہیں کیسے پولیس پکڑ سکتی ہے۔ انہوں نے تو بہت صفائی سے کام تمام کیا تھا۔ پھر چوک کہاں گئیں؟ مما، جاسیہ کے لب سے ادا ہوتا لفظ بازل نے سنا۔ بازل؟ مما ایسی نہیں، مما نے کچھ، وہ بازل کو دیکھتے بے یقینی سے بولی، لیکن بازل نے کچھ بھی کہے بنا اس کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں تھامے رکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس جا کر کسی قسم کی ہمدردی ان کے اوپر لٹائے، کیونکہ وہ عورت تو ہمدردی کے لائق بھی نہیں تھی۔ پولیس نے انہیں حراست میں لیا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ چلائیں، لیکن آج ان کی آہو بکا کسی نے نہ سنی۔ ماما، جاسیہ نے ان کے پاس جانا چاہا، لیکن بازل کی گرفت سخت تھی، وہ خود کو نہ چھڑا پائیں۔ پولیس گلشن کو لے گئی تھی۔ مشتاق صاحب نے جاسیہ کی جانب پیش قدمی کی تو وہ ان سے دور ہٹیں۔ قریب مت آئیں میرے، آپ نے میری مما کو پولیس کے حوالے کر دیا، آپ گندے ہیں۔ جاسیہ، بازل نے غصے سے اسے پکارا تو وہ سہم کے اسے سینے میں ہی دبکی۔ مشتاق صاحب نے بازل کو اشارہ کیا کہ وہ اسے کچھ نہ کہے، اور خاموشی سے باہر نکل گئے۔ بازل کو جاسیہ کے رویے پہ دکھ ہوا تھا، لیکن وہ اس کے سینے سے لگی روئے جا رہی تھی۔ بازل اسے پیچھے نہ جھٹک سکا۔ بازل اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا، وہ اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ راستے بھر وہ اسے سمجھا کے لایا تھا کہ اس کی ماں اس کے باپ کی قاتل ہے، زہر دے کے مار دیا، اور اگر وہ باپ کا خون ماں کو معاف کرنا چاہتی ہے تو دادا جان سے کہہ دیں، وہ کر دیں گے، لیکن وہ دادا جان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے۔ انہوں نے بہت انتظار کیا ہے اس کا۔ جاسیہ، دادا کی پکار پہ جاسیہ نے ان کی طرف دیکھا۔ بیٹا، اس بوڑھے شخص میں مزید انتظار کی سکت نہیں رہی، اپنے دادا کے سینے سے لگ جاؤ، وہ روتے ہوئے بولے۔ تو جاسیہ نے ایک دکھی نگاہ بازل پہ ڈالی۔ بازل نے اسے دادا کے پاس جانے کا اشارہ کیا تو وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے مشتاق صاحب کے پاس آئی۔ دادا جان کی باہیں تمہارے لیے ہیں، جاسیہ بیٹا میرے سینے سے لگو،
تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ میرا رحمان آج بھی زندہ ہے۔ مشتاق صاحب کی بات پہ جاسیہ ان کے آگے بڑھتی ہوئی ان کے گلے سے لگ گئی۔ دونوں دادا پوتی ایک دوسرے سے گلے لگے رونے لگے، جیسے آج ہی جاسیہ اپنے باپ کی موت کا ماتم منا رہی تھی اور مشتاق صاحب اپنے بیٹے کی۔ بازل وہاں سے ہٹ کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کچھ دیر ان کو اکیلا چھوڑنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے دل کی ساری باتیں ایک دوسرے سے کہہ سکیں۔ مشتاق صاحب اسی لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ یہ دیکھو، یہ سب تمہارا ہے، تمہاری ہر سالگرہ کا تحفہ میں یہاں رکھتا تھا۔ اپنے کمرے سے منسلک ایک چھوٹے سے اسٹور روم جیسے کبڈ کو کھولتے ہوئے انہوں نے جاسیہ کو وہ جگہ دکھائی جہاں پہ ڈھیر سارے گفٹس موجود تھے۔ یہ سب آپ نے میرے لیے رکھا ہوا ہے؟ جاسیہ نے حیرانگی سے دریافت کیا۔ ہاں، یہ سب تمہارے لیے، میری پوتی کے لیے۔ اور بازل، وہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ اس کے سوال پر مشتاق صاحب دھیما سا مسکرا دیے۔ کچھ بھی نہ لگ کے بہت کچھ۔ دراصل بازل میرے دوست حسین شاہ کا پوتا ہے۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی پوری فیملی اس دنیا سے چلی گئی، صرف بازل حسین ہی بچ سکا، اور بازل کو میں نے اپنا بنا لیا۔ وہ مجھے دادا کہتا نہیں، وہ دادا مانتا بھی ہے۔ یہ گھر، یہ بزنس، جائیداد سب اس کا ہے، لیکن اس نے آج تک یہ نہیں جتایا کہ میں اس گھر کا فرد نہیں۔ وہ میری بہت عزت کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے میرے ایک بار کہنے پہ تم سے نکاح کر لیا۔ اپنے دادا جان کی بات سنتے ہوئے جاسیہ کے اندر بھانبڑ سے چلنے لگے۔ میں یقینی سے اس نے اپنے دادا جان کی جانب دیکھا۔ وہ تو اب یہی سمجھتی آئی کہ بازل اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے اس سے نکاح کیا۔ لیکن اب جب جاسیہ پہ حقیقت کھلی تو ٹوٹ گئی، پر لب خاموش ہی رہے۔ بازل نے کھانے کا بہترین بندوبست کروایا، تینوں نے مل کے کھانا کھایا۔ اتنا بڑا گھر اور ڈھیروں ملازمین کی فوج کو دیکھتے جاسیہ بے چین ہو رہی تھی۔ بازل بیٹا، جاسیہ کو روم میں لے جاؤ، بہت تھک گئی ہوگی میری بچی، اب صبح بات کریں گے۔ دادا جان اپنی کہتے اس کا ماتھا چومتے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ جبکہ جاسیہ بلش کرتی، اس وقت بازل کے دل پہ بجلیاں گرا رہی تھی۔ خود چلو گی یا باہوں میں بھر کے لے چلوں؟ بازل کی بات پہ جاسیہ نے اسے اجنبیت سے دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھتا بازل زیر لب مسکرایا۔ روم میں آتے وہ اسے لیے بستر کی جانب بڑھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، آپ نے مجھے دھوکہ دیا، مجھ سے جھوٹ بول کے نکاح کیا۔ وہ غصہ ہو رہی تھی۔ ایک منٹ، کون سا جھوٹ؟ بازل حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ نے دادا جان کے کہنے پہ مجھ سے نکاح کیا۔ آپ کو ایک بار بھی یہ سوچ نہ آئی کہ جس دن مجھے پتہ چلا آپ مجھے کیا جسٹیفیکیشن دیں گے؟ وہ دکھی تھی۔ اور میں تمہیں کیوں جسٹیفیکیشن دینے لگا؟ بازل کی بات پہ جاسیہ کا دماغ مزید گھوما۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ بیوی بنا کے آپ بیوی بنایا کب ہے؟ رخصتی آج ہوئی ہے۔ بازل نے معنی خیزی سے اس کی بات کاٹی۔ وہ غصے سے اسے دیکھتی دوسری جانب جانے لگی کہ بازل نے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا۔ جاسیہ کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ کیا سننا چاہتی ہیں جاسیہ بازل سے؟ جاننا چاہتی ہو کہ وہ ایک پل ہماری زندگی میں کبھی آیا جب بازل کا دل جاسیہ کے لیے دھڑکا؟ بازل کے گمبھیر لہجے میں جاسیہ کی سانسیں گہری ہوئیں۔ تو سنو، جاسیہ رحمان بازل حسین شاہ اپنی جاسیہ سے بے انتہا پیار کرتا ہے، اتنی شدت سے چاہتا ہے کہ جاسیہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اس کے ماتھے پہ عقیدت سے لب رکھے جذب کے عالم میں بولا۔ جاسیہ کو اندر جیسے سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ اس کے چہرے کو مسکان نے چھوا تو بازل نے اس کی مسکان چرا لی۔ جاسیہ نے منہ کھولے حیرت سے بازل کو دیکھا تو وہ بھویں اچکاتا اسے مسکراتا دیکھنے لگا، اور اس کے چہرے کو اپنے چہرے سے قریب تر کرتا وہ اس کے نرم و نازک لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اس کی شدت پہ جاسیہ نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں تھامے مدہوش سا ہوا تھا۔ وہ اس کی زندگی کی، اس کی پہلی محبت، اس کا عشق جاسیہ رحمان ہی تھی، اور آج وہ اسے دل سے اپناتا اس کے دل کو بھی سکون پہنچا رہا تھا۔ بازل، ذرا سی آزادی پہ وہ گہرے سانس بھرتی اسے پکار گئی۔ وہ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ میں نے اس رات آپ پہ ہاتھ اٹھایا، آپ کو غصہ تو آیا ہوگا نا؟
جاسیہ کی بات پہ بازل نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ نہیں، بالکل نہیں، تم نے جو کیا اچھا کیا۔ مجھے اچھا لگا کہ تمہیں اپنے دفاع میں کھڑے ہونا آتا ہے۔ وہ اسے کمر سے تھامے قریب کر گیا۔ اگر کوئی اور آپ پہ ہاتھ اٹھاتا تو آپ کیا کرتے؟ وہ جاننا چاہتی تھی بازل کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا جاسیہ، کیونکہ کسی کی جرت نہیں کہ وہ باسل حسین شاہ کے اوپر انگلی تک اٹھا سکتا۔ ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ اس کے دوپٹے کو ایک طرف رکھتا گمبھیر لہجے میں بولتا، اس کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کر رہا تھا۔ پر میرا ہاتھ اٹھانا کیسے برداشت کر لیا؟ اس کا سر تکیے پہ رکھتا وہ اس کے کانوں میں پہنے آویزے اتارتا، اس کی کان کی لو کو چوم گیا۔ تم بازل کے جسم کا حصہ ہو، میری روح میں بسی ہو تم۔ جان سے بھی مار دو تو تمہیں پورا حق ہے، اور یہ حق صرف میری جاسیہ کو ہی ہے، بازل نے کہتے اس کے لبوں پہ اپنے ہونٹوں سے کفل لگایا۔ وہ بہت سوال کرتی تھی، اور آج کی رات بھی اس کے سوال ختم ہی نہیں ہو رہے تھے، جبکہ اس پل کا انتظار بازل نے کب سے کیا تھا۔ اب وہ اسے باتوں میں کہاں ضائع کرنا چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات ان دونوں دیوانوں کی محبت کو امر کر رہی تھی۔